Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Again, welcome to Intellectual Hub. Now we will discuss Punjab Examination Commission Examination 2020 Grade 8 English Part B Subjective Type. This is the model paper of 8th grade English Subjective Type. As we discussed before the objective type paper, now we will discuss over here the subjective type paper کہ کیسے سبجیکٹیو ٹائپ پیپر بنا ہوتا ہے، اس کے مارکس کتنے ہوتے ہیں، ٹوٹل مارکس انگلش کے کتنے ہوتے ہیں، اس کی کیا ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہوتی ہیں، جنرل انسٹرکشنز یہاں پر کیا دی جاتی ہیں، اور یہ سمجھنا ہمارے لیے کیوں ضروری ہے. بٹ بیفور دس do subscribe my channel Intellectual Hub, like and comment also so that it may get progress. So let's get started. It is the English paper part B subjective type and grade 8. Part A کے 48 مارکس تھے, پارٹ B کے 52 مارکس ہیں. 48 مارکس میں ہم نے دیکھا کہ ایم سی کیوز بیسڈ تھا, اس میں اسٹینزاز دیے گئے تھے, اس میں کمپریہنشن دی گئی تھی, اس میں ہم نے بہت ایسا تھا کہ ہم نے بہت کچھ کرنا تھا اور بچوں کے لیے کرنے کے لیے بہت سا مٹیریل پرووائڈ کیا گیا تھا, جس میں انہوں نے گرامر, جس میں انہوں نے سینونیمز, اینٹونیمز اور بہت کچھ سیکھا اور اس کو پیپر میں اٹیمپٹ کیا. پارٹ بی میں ہے 52 مارکس ہوتے ہیں, ٹوٹل مارکس اس کے 100 ہی ہوتے ہیں. فرسٹ آف آل اسٹوڈنٹس ہیو ٹو سگنیچر دیئر ورک شیٹ ان کیپٹل لیٹرز, پھر رول نمبر ان فگرز لکھا جاتا ہے, پھر بچوں کو یہ بتانا ہوتا ہے کہ سگنیچر آف ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ, یہاں پر آپ نے سگنیچر نہیں کرنے, آپ نے اسٹوڈنٹ نیم میں کیپٹل لیٹرز میں اپنا نام لکھنا ہے. پھر یہ آفیشیل یوز اونلی, اس کو بھی آپ نے نہیں ٹچ کرنا, آپ نے نیکسٹ جنرل انسٹرکشنز پہ آنا ہے. نمبر 1, ریڈ کیئرفلی اینڈ اٹیمپٹ آل کوسچنز. نمبر 2, a question can consist of 2 or more parts. تمام سوالوں کو بہت احتیاط سے پڑھیں, اس کے 2 یا اس سے زیادہ پارٹس ہو سکتے ہیں. نو ایڈیشنل پیج ول بی گیون فار دا رائٹنگ, کوئی بھی ایڈیشنل پیج بچوں کو نہیں دیا جائے گا. اسی ورک شیٹ کے اوپر بچوں نے تمام سوالوں کے جواب دینا ہوتے ہیں. بعض اوقات بچے کنفیوز ہوتے ہیں, کچھ کو یاد ہوتا ہے لیکن وہ رف پہلے لکھتے ہیں پھر نیٹ اٹیمپٹ کرتے ہیں, تو اس کے لیے خود سے لے کے جاتے ہیں پیج, رف پیج لے کے جاتے ہیں, لیکن اس چیز کو اسٹرکٹلی ناٹ الاؤڈ کیا گیا ہے. نمبر 4 پہ ہے اسٹوڈنٹس آر الاؤڈ ٹو یوز بلو بلیک انک اونلی. اسٹوڈنٹس آر الاؤڈ ٹو یوز بلو اور بلیک انک, یا وہ بلو یا بلیک یا ان میں سے دونوں یوز کر سکتے ہیں. بلیک ظاہر ہے ان کو نہیں ضرورت, کیونکہ سب کوسچنز لکھے گئے ہیں تو وہ بلو انک یوز کریں گے. نمبر 5, یوز دا لیڈ پینسل. یوز آف لیڈ پینسل از اسٹرکٹلی ناٹ الاؤڈ. آبجیکٹیو ٹائپ پیپر کی طرح سبجیکٹیو میں بھی لیڈ پینسل کا استعمال بالکل منع ہے. اس سے پہلے بچوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ لیڈ پینسل سے لکھتے ہیں اور اس کے بعد اس کے اوپر اوور رائٹ کرتے ہیں, لیکن یہ اسٹرکٹلی الاؤ نہیں کیا گیا, کیونکہ اس سے بچوں کا پیپر رف ہو جاتا ہے. بعض بچے صرف لیڈ پینسل سے ہی لکھتے لکھتے اتنا ٹائم لگا دیتے ہیں کہ ان کے پاس بلو انک سے لکھنے کا ٹائم ہی نہیں بچتا. پھر اس طرح کی مسٹیکس کرتے ہیں بچے کہ ان لوگوں کو پینسل کا استعمال منع کرنا پڑا. سو دا ٹوٹل مارکس آر 52. پارٹ بی اوپن اینڈڈ کوسچن, ٹوٹل ٹائم از 1 hour and 30 minutes. آبجیکٹیو ٹائپ پیپر کے ٹوٹل ٹائم تھا 1 hour and 15 minutes. So here is because of subjective type paper, so students need more time in this paper, اس لیے یہاں پر 1 hour 30 minutes دیے گئے ہیں. Question number 33 ہے, write a paragraph of 10 sentences on my favorite game. Use correct punctuation, grammar and spelling.
بچوں کو یہ سکھایا جاتا ہے پورا سال کہ وہ کیسے پیراگراف لکھیں یا 10 لائنز کو کیسے اٹیمپٹ کریں کہ ایک پورا پیراگراف بن جائے یا پورا ایسے بن جائے. تو سارا سال محنت کرنے کے بعد بچے اس قابل ہو جاتے ہیں کہ کسی بھی ٹاپک کے اوپر 10 لائنز لکھ سکیں. تو یہ 10 مارکس کا ہے. اور یہاں پر چونکہ لینگویج سبجیکٹ ہے اس لیے پنکچویشن، گرامر اور اسپیلنگ مسٹیکس کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے. بچے اگر یہ مسٹیکس کریں گے تو وہ مارکس کٹوائیں گے، جبکہ ان مسٹیکس کے نہ ہونے کی صورت میں ان کے مارکس میکسیمم ہو سکتے ہیں. Here the question number 34, write a letter to your sister congratulating her on her success in her final examination. کہ بہن کو خط لکھیں، اس کو مبارکباد دیں کہ اس نے امتحان میں نمایاں کامیابی حاصل کی ہے. یوز کریکٹ پنکچویشن، گرامر اینڈ اسپیلنگ. یہ ہر سوال میں دیا گیا ہے کیونکہ اس کی بہت زیادہ خیال اس کا رکھنا پڑتا ہے، کیونکہ again I am repeating that this is language subject and you have to take care of this. This question contains 6 marks. Question number 35 is of story. Write a story using the moral greedy curse. Greedy curse بہت ہی لکھی پڑھی اور سمجھی جانے والی سٹوری ہے. اس میں بچوں کو 2-3 کے لیول سے کام کروانا شروع کیا جاتا ہے اور بی اے لیول تک اس پر سٹوری لکھنا سیکھتے ہیں بچے، لیکن تھوڑا سا فارمیٹ تھوڑا سا ہر کلاس میں چینج ہوتا رہتا ہے. سو گریڈ از کرس بچے بہت اچھی طرح اس بارے میں جانتے ہوتے ہیں. اور اس کا ہے آلسو رائٹ اے سوٹیبل ٹائٹل فار دا اسٹوری. سوٹیبل ٹائٹل کے بھی مارکس ہوں گے اور ظاہر ہے پنکچویشن، گرامر اور اسپیلنگ کا بھی خیال رکھا جائے گا. دس کنٹینز 10 مارکس. کوشچن نمبر 36 پارٹ 1. اس کا پارٹ 1 ہے، آگے پارٹ 2 بھی ہوگا. Read the following stanzas carefully and answer part A, B, C and D. یہاں پر 2 stanzas دیے گئے ہیں جس کے مارکس 10 ہیں. 5 مارکس کے 2 stanzas ہیں اور بچوں نے پڑھ کے ان کے سوالوں کے جواب دینے ہیں. Why did the poet call the sun the bloody sun? تو اس کا مقصد بچوں کو انڈرسٹینڈ کرانا ہے کہ کیسے ایک پیس آف رائٹنگ کو، پوئٹک پیس آف رائٹنگ کو پڑھا جائے، اس کو سمجھا جائے، اس میں پوئٹ کیا ڈسکرائب کر رہا ہے، اس کی ڈیپتھ میں جایا جائے اور اس کے سوالوں کے جواب دیے جائیں. تو یہ اسی کی ایک کوشش ہے کہ بچوں کو یہاں پر ایک سٹینزا دیا گیا ہے اور بچوں نے اس کے سوالوں کے جواب دینے ہیں. A ہے Why did the poet call the sun the bloody sun? B. Explain the following lines in your own words. اب یہاں پر بچوں کو 2 لائنز دے دی گئی ہیں، ان کو بچوں نے اپنے الفاظ میں لکھنا ہے. پوئٹک پیس آف رائٹنگ کو انہوں نے پیراگراف فارم میں لکھنا ہے. It contains 3 marks. Why does the word mast means? What does the word mast means? Marks 3. Write a suitable title for these stanzas. ان stanzas کے لیے suitable title کو بھی سجیسٹ کیا گیا ہے کہ بچے لکھیں اور سمجھیں کہ کیسے ٹائٹل کو لکھا جاتا ہے. پارٹ 2 ہے Read the following paragraph carefully and answer part A, B, C and D. اس کے بھی 10 مارکس ہیں. یہاں پر ایک پیراگراف دیا گیا ہے. پوئٹک پیس آف رائٹنگ کو انڈرسٹینڈ کرنے کے بعد، کمپریہینڈ کرنے کے بعد یہاں پر پروز رائٹنگ لکھی گئی ہے، پیراگراف لکھا گیا ہے کہ بچے کس حد تک اس کو سمجھ سکتے ہیں. بچوں کی اس سکل کو بھی دیکھا جائے. تو یہ تمام سکلز موجود ہوتی ہیں 8 کلاس کے پیپر میں، انگلش کے پیپر میں، کہ بچے ہر طرح سے کسی بھی لینگویج کے بارے میں اویئر ہو جائیں. What is a habitat? What makes a pond different from lake as mentioned in the paragraph?
It also contains 2 and 2 marks. And the third C part is, what does the sentence "a pond is home of many living things" mean? تو اس کے مارکس 3 ہیں. رائٹ اے سوٹیبل ٹائٹل کے بھی مارکس 3 ہیں. ٹائٹل کو بہت زیادہ ویٹیج حاصل ہوتی ہے کسی بھی پیراگراف میں, کسی بھی پوئٹک پیس آف رائٹنگ میں, کیونکہ یہ ایک ٹچی کوسچن ہوتا ہے, سینسٹیو کوسچن ہوتا ہے. Question number 37. Write an application to the headmaster, headmistress, principal for a school leaving certificate. Use correct punctuation, grammar and spelling. It contains 6 marks. So, this was the paper of subjective type. I hope you will easily understand. I have made it completely simplified to you. آپ اس کو سمجھیں, اس کو انڈرسٹینڈ کریں. اگر آپ بچوں کو پڑھا رہے ہیں تو کوشش کریں کہ اسی کو فالو کرتے ہوئے اسکولز کے پیپر بھی لیے جائیں, اسی کو فالو کرتے ہوئے بچوں کو سمجھایا جائے, پڑھایا جائے اور ہر طرح سے ان کو گائیڈ کیا جائے. سو آئی ہوپ یو ول لائک دا ویڈیو. کیپ واچنگ انٹلیکچوئل ہب. اللہ حافظ.